بالاکوٹی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بہت ساری احادیث نبویہ میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے بیٹے فرماتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ تو سر اس میں آپ کیا حکمت دیکھتے ہیں؟ اس پہ تو ذرا روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ تو عام طور پر دیکھیں جو پرورش ہوتی ہے، دستور ضابطہ یہی ہے کہ والد کرتا ہے، ٹھیک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کی بچپن سے لے کر کیا کی، پرورش فرمائی۔ جتنا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ان کی حیات مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام نے ان کو یعنی کہ شروع میں گھٹی سے لے کر، جیسے آپ نے شروع میں ایک روایت ذکر کی نا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک امام کے منہ میں ڈالی، تو ان کے منہ میں زبان ڈالی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو گھٹی دی، سبحان اللہ۔ اس وقت سے لے کر یعنی جتنا عرصہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر 7 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے پائے، 6 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بالکل ایک اولاد ہی کی حیثیت ہے، بلکہ حقیقت میں اولاد ہے، چونکہ جیسے روایت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی ہر ایک کا نسب جو ہے وہ کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن واحد میں ہوں کہ میرا نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ، ان کے واسطے سے میرا نسب جو ہے وہ کیا ہے، آگے چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں بھی باپ ہی کی طرح تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ بھی ظاہر انہی ان کے نواسوں کے ذریعے سے چلا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت جتنے بھی آل بیت اعظام ہیں تو ظاہر انہی کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات مطلب ہے، سورہ کوثر کا بھی ریفرنس مفسرین دیتے ہیں، جی بالکل، کہ جب یہ سورت انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے، نازل ہوئی نا، اس سے پہلے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی صلبی اولاد تھی، آپ کے جو بیٹے تھے مکہ کے اندر، وہ کیا ہو گئے، یک کے بعد دیگر وفات پا گئے، یہاں تک کہ ابو جہل اور دیگر جو کافر تھے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، ٹھیک ہے نا، مقتول ولد کا، ٹھیک ہے، لا ولد کا، اور اس سے ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ہے وہ تکلیف پہنچتی تھی ان کے جملوں سے۔ تو جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تو اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی ولادت کے اوپر خوشی تھی وہ کیا تھی، بے انتہا تھی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مطلب چیز کہ جس کے ذریعے سے وہ اسباب جن کے ذریعے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا ولد اور نعوذ باللہ ابتر کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطلب ان تمام اعتراضات اور ان طحن کو جو ہے نا ان کے ذریعے سے کیا کر دیا، ختم فرما دیا، اور مطلب کہ ان کے ذریعے سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، چلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ان کی پرورش بھی فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال چاہے وہ آپ عرف کے اعتبار سے ان کو بیٹا کہیں یا حقیقت کے اعتبار سے بیٹا کہیں، تو دونوں اعتبار سے ان کے اوپر جو ہے وہ بیٹا کہنا یا کیا ہے، بالکل صحیح۔ اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا کہتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مطلب ہے کہ وہی معاملہ رکھا جو ایک حقیقی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رکھتا ہے، یعنی ویسے تو جیسے عام طور پر نانا اور نواسے کا جو تعلق ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو نہیں رکھا، نبی علیہ السلام نے حقیقی بیٹے کے تعلق ان کے ساتھ جو وہ کیا کیا ہے، رکھا ہے، ان کی پرورش پائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ جو آیت مبال ہے اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طور پر جو ہے وہ کیا کیا ہے، جہاں پر وہاں پر ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو نبی علیہ السلام نے کس کو پیش کیا، حضرات حسنین کو پیش کیا نا اپنے بیٹوں کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو ہے وہ مطلب چیزیں اس بات کی طرف جو ہے وہ مطلب غمازی کرتی ہیں کہ حضرات حسنین کریمین جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے ہی کی طرح تھے، ٹھیک ہے نا، حقیقی بیٹے تھے، اور حضرات حسنین کریمین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رشتہ تھا جو باپ اور بیٹے کا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ غائی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی مفتی صاحب نے حدیث شریف سنائی ہے ہمیں کہ قیامت کو سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے، یہ بڑی مشہور حدیث شریف ہے جو معجم اوسط میں ہے، معجم کبیر میں ہے، مسند احمد میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، یعنی خبر متواتر کی طرح ہمیں مل رہی ہے۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور اس کو فرمایا کہ وہ نسب ہے اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ باقی رہے گا۔ تو اگلا حصہ اس حدیث شریف کا ہے کہ اولاد جو ہے اس کی نسبت ہوتی ہے باپ کی طرف، لیکن ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔
تو ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں فرمایا کہ باپ بھی ان کا میں ہوں اور نسب بھی میں ہوں؟ اس پہ روشنی ڈالی۔ دیکھیں جی، اگر ہم قرآن کی آیت ہے بلکہ سورہ ال عمران میں جی جو مباہلہ کے اعتبار سے ہیں، ہاں، تو ہوا یہ تھا کہ نصرانیوں نے جب اللہ کے نبی ان کے ساتھ دلائل کے اعتبار سے بحث ہو رہی تھی، لیکن وہ قائل نہیں ہو رہے تھے اور مان ہی نہیں رہے تھے، تو اصول پہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ دلائل کے ساتھ نہیں مانتا ہو تو پھر مباہلہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ اصول یہ ہوتے ہیں کہ اپنے خاندان کو بندہ کسی میدان میں لے کر آتا ہے اور پھر وہ اپنے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں حق نہیں ہوں تو میرے اوپر لعنت ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہاں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر نبی علیہ السلام کس کو لے کے گئے تھے؟ واہ، تو وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ آیت میں ذکر ہے کہ اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بیٹے کون تھے؟ حسن حسین، امام حسن و حسین، واہ واہ، بالکل جی، اور حضرت علی کو لے گئے، حضرت فاطمہ زہرا کو لے گئے رضی اللہ اور عنہ، خود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل تو ٹھیک، پانچوں گئے، اگرچہ وہ نوبت نہیں آئی، ان کے پادری نے کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کریں، جی، تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنا خاندان اور اپنا ہی گھر، یہ اس سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ اب امت میں کیوں لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں جی اولاد جو ہے وہ تو باپ سے چلتی ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے تو کیا ہمارے لیے یہ بات کافی نہیں ہوگی ہے؟ بالکل، میں بھی بات کرتا ہوں، مفتی صاحب بھی بات کہیں گے، لیکن اختلاف تو چلتا رہے گا، قیامت کے دن تک اختلاف تو امت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلکہ اللہ نے جب فرمایا تھا کہ فلاں فلاں دعا آپ کی قبول ہوگی، لیکن یہ جو اختلاف والی دعا ہے یہ میں قبول نہیں کرتا ہوں، اللہ کی حکمتیں ہیں وہ تو پھر چلتی رہیں گی اختلاف کے اعتبار سے۔